آج سے 104 سال یا 7 سال پہلے یہی بریلی کی سرزمین ہے، امریکہ کا ڈاکٹر جس نے 15 سال ریسرچ کیا تھا، اعلیٰ حضرت کوئی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں اپنے پرائے بھی یہ کہتے ہیں کہ بریلی کے امام احمد رضا کے پاس صرف ہندوستان کے علوم نہیں تھے، بلکہ تقریباً 100 زبانوں کے علوم کے ماہر اعلیٰ حضرت تھے۔ اس اعلیٰ حضرت اور امام احمد رضا خان وہ پٹھان تھے، مغلی پٹھان جس کو کہا گیا ہے، نہ کسی سے ڈرا اور نہ کسی کا روب سہا۔ وہ ہے امام احمد رضا خان، جن کے پردادا لاہور کے سب سے بڑے رئیس، لاہور کے سب سے بڑے رئیس کے یعنی پوتے امام احمد رضا خان تھے۔ امریکہ کا ڈاکٹر بنار شاہ، امریکہ کا آپ ریسرچ ماریے گا کہ امریکہ کا ڈاکٹر کون ہے، اگر جو ایجوکیشن آپ کے پاس ہے تو امریکہ کا ڈاکٹر بنار شاہ، جس نے 15 سال تک اسلام کی کمی نکالنے کی کوشش کی، اسلام کے بارے میں، مذہب اسلام کے بارے میں کمی نکالنے کی کوشش کی۔ اس تاریخ کو اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ امام احمد رضا سے ہماری محبت کیوں ہے۔ ہم امام احمد رضا کے نام پر مال ہی نہیں بلکہ اپنے جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر بنار شاہ امریکہ کا رہنے والا 15 سال تک اسلام کا ریسرچ کرنے لگا، اور آج بھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں اسلام پر، اور جس نے اسلام کا ریسرچ کیا ہے لاسٹ میں وہ کلمہ پڑھ کر مذہبی اسلام میں داخل ہوا۔ اسلام ایک ایسی لچکتی ہوئی یعنی لچکتا ہوا دین ہے کہ جو اس کی کمی نکالنے کی کوشش کی ہے وہی لوگ کلمہ پڑھ کر مذہبی اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے دور میں اس ڈاکٹر نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مذہب دین کے خلاف، رب تبارک و تعالیٰ کے خلاف اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اس نے اخبار میں 100 سوال کیے تھے۔ 100 سوال یعنی 100 سوال، کس میں؟ انگلش میں، اور اسے اخباروں میں چھپوا دیا گیا تھا، پورے امریکہ میں، پورے UAE میں، امریکہ میں، بدیسوں میں اس اخبار کو بہت زیادہ لوگ پسند کیے، اس لیے کیونکہ اسلام کو کسی طریقے سے نیچا دکھا دیا جائے۔ اور ڈاکٹر ایسا ویسا ڈاکٹر نہیں تھا، مشہور ڈاکٹر تھا، بڑا سرجن تھا جو اکثر ریسرچ کیا کرتا تھا، اور اس کی تائید بھی لوگ کرنے لگے کہ واقعی اس ڈاکٹر نے اسلام کی کمی دکھائی ہے۔ اب آپ لوگ کے سامنے وہ چیز دکھایا جائے تو ہم لوگ کا بھی ذہن تھوڑا دیر کے لیے ہٹ جائے گا، لیکن علوم جس کے پاس ہوتے ہیں، جس کے پاس دین کا علوم، دنیاوی علوم، جتنے علوم ہوتے ہیں، جب اس کو تحریر سے پڑھا جاتا ہے تب معلوم چلتا ہے کہ اس نے جو آج سے کچھ سال یعنی تقریباً 10 سال یا 15 سال یا 20 سال پہلے تسلیمہ نسرین نام کی بنگال کی جو ایک خاتون تھی، ایک جو بدبخت عورت تھی جس نے نبی کے شان میں گستاخی کی تھی، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، یا سنا ہے یا نہیں سنا یہ ہم نہیں جانتے، آپ کو دین کی طرف اگر جو لگاؤ ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے۔ تو اس نے 100 کمیاں اسلام کے بارے میں نکالا۔ وہ اخبار چلتے چلاتے سب سے پہلے رامپور کی سرزمین پہ آیا۔ رامپور UP میں، بارہا آپ لوگ جانتے ہوں گے، رامپور کی سرزمین پہ آیا۔ آپ کے استاد حضور اعلیٰ حضرت کے استاد کے پاس جب یہ اخبار پہنچا تو آپ نے جب اخبار کو کھولا تو آپ رونے لگے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تمام علماء نے کہا کہ کیا بات لکھی ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟
تو اعلیٰ حضرت کے استاد کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہم نہیں بلکہ بریلی کا امام احمد رضا دے گا۔ ایک استاد اپنے شاگرد کی تائید کر رہا ہے۔ کیوں تائید کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ استاد جانتا ہے کہ امام احمد رضا کوئی عام شخصیت کا نام نہیں بلکہ حضور کے معجزے کا نام امام احمد رضا ہے، غوث اعظم کے کرامت کا نام امام احمد رضا ہے۔ وہ امام احمد رضا کے بارے میں ان کے استاد کہنے لگے کہ اس مسئلے کا جواب کوئی اور اس نے تحریر کی تھی کہ اگر کسی نے اس 100 سوال کا جواب ہمیں دے دے گا تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میں پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتا ہوں۔ اس ڈاکٹر کا یہ چیلنج تھا کہ میں پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میرے اس 100 سوال کا جواب کوئی دے دیتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب یہ تحریر، یہ اخبار رامپور سے بریلی کی سرزمین پہنچا ہے۔ تقریباً رامپور کی دوری بریلی کی سرزمین سے 250 کلومیٹر ہے۔ وہاں سے مراد آباد 100 کلومیٹر ہے، جہاں پہ حضور مولانا نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، جو دارالعلوم نعیمیہ جامعہ نعیمیہ کے نام سے مدرسہ مشہور ہے، دنیا کا دوسرے نمبر پہ دارالعلوم نعیمیہ آتا ہے جو مراد آباد کی سرزمین پہ موجود ہے، جہاں سے بچے تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ امام احمد رضا کے پاس جیسے ہی وہ اخبار پہنچا اور آپ کے استاد نے تحریر فرمائی تھی کہ احمد رضا، آپ کا نام صرف یہاں احمد رضا تھا ہندوستان کی سرزمین پہ، اعلیٰ حضرت کا خطاب کہاں سے ملا یہ بارہا پچھلے سال ہم نے بتایا تھا، لیکن ذہن کو تازہ بھی کر دیا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا، آپ کے استاد نے لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، احمد رضا اس تحریر کو پڑھ کر اس کا جواب جتنا جلد ہو سکے اس ڈاکٹر کے پاس پہنچانے کی کوشش کرو یا روبرو ہو کر سامنا کرنے کی کوشش کرو۔ امام احمد رضا نے جب اپنے استاد کی تحریر کو پڑھا اور اخبار کو دیکھا تو نبی کے شان میں گستاخی الفاظ، مذہب اسلام کو برا بھلا، خدا کی شان میں گستاخی الفاظ، قرآن کے بارے میں کہ قرآن غلط کتاب ہے، نبی جو ہے مسلمانوں کے نبی وہ جھوٹے ہیں، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ، یہ تمام چیزیں اس نے تحریر میں لکھی تھی۔ جیسے امام احمد رضا کی نظر اس اخبار پہ پڑی، آپ اتنا روئیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ جب روتے تھے تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے اور آپ روتے رہیں۔ تو آپ کے شاگرد جن کا نام حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، استاد بھی باکمال اور شاگرد بھی باکمال۔ ابھی آپ نے عبدالعلیم میرٹھی کے بارے میں ابھی آپ نے جانا ہی نہیں کہ علماء کتنی قربانی دیتے ہیں مذہب اسلام کو بچانے کے لیے۔ امام احمد رضا کو روتے ہوئے دیکھے جیسے ہی مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ نے فرمایا اے میرے استاد آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عبدالعلیم میرٹھی، اس میں جس ڈاکٹر نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے اس بات کو سننے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اور میرے دل میں درد ہوا اور یہ درد آنسو میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا اعلیٰ حضرت، اے احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب امریکہ میں جا کر دوں۔ اب اس دور میں 100 سال پہلے 1 روپے کی قیمت کتنی ہوتی تھی؟ اس سال پیسے کی کتنی زیادہ قیمت تھی؟ پھوٹی نایا بھی چلتا ہوگا شاید اس دور میں۔ آج سے 107 سال پہلے کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو اس دور میں پھوٹی نایا یا چونی بھی چلتا ہوگا، اس چونی کی اہمیت بھی ہوتی ہوگی۔ اس دور میں امام احمد رضا نے ناموس رسالت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے آپ نے 4 بیگھہ زمین کو بیچ دیا۔ آپ نے 4 بیگھہ زمین کو بیچا اور اسی رقم سے
اس وقت پنجاب انٹرنیشنل کالج میں مولانا عبدالعلیم میرٹھی کو ایڈمیشن کروایا۔ پنجاب انٹرنیشنل کالج میں مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایڈمیشن کروایا۔ 2 سال تک مولانا عبدالعلیم میرٹھی دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، دنیاوی علوم بھی حاصل کرتے رہے۔ جب 2 سال کے بعد امام احمد رضا کے پاس علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اور آپ نے اپنے استاد سے اجازت مانگی کہ اے میرے استاد، میں اس انگریز کے سوال کا جواب دینے کے لیے اب تیار ہو گیا ہوں، آپ ایسا کریں میرا پاسپورٹ بنائیں، میرا ٹکٹ تیار کریں اور میں اب ہندوستان کی سرزمین سے میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، اس ڈاکٹر بنار شاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جس نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، جس نے اللہ کے شان میں گستاخی کی ہے، جو مذہب اسلام کو جھوٹا کہہ رہا ہے، جو نبی کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے اپنے شاگرد کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد انہیں امریکہ کے اس سرزمین پہ بھیجا جہاں پہ وہ ڈاکٹر رہا کرتا تھا۔ اعلان ہو گیا کہ ہندوستان سے ایک شخص آیا ہے جو ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی وہاں وہ پہنچے، تمام مجمع لگا ہوا ہے، وہ سوال کرتا رہا، علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دیتے رہیں۔ جب جواب دے دیے تو وہ ڈاکٹر علامہ عبدالعلیم میرٹھی کے قدموں میں جا کے گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا ذرا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کی سرزمین جس جگہ کا نام بریلی شریف ہے، جس جگہ کا نام بریلی ہے، میں اس ہندوستان کی سرزمین سے آیا ہوں۔ تو تم میرے سوال کا جواب اس اعتبار سے دے رہے ہو کہ لگتا ہی نہیں کہ تم ہندوستان کی سرزمین سے آتے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ تو علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کو تمہارا لکھا ہوا اخبار پہنچا تھا تو میرے استاد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے زاروں قطار رویا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کی اور اپنے 4 بیگھے زمین کو بیچ کر مجھے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے پنجاب انٹرنیشنل کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ وہاں پہ میں نے 2 سال ایڈمیشن لے کر 2 سال پڑھائی کی، تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جب میں تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے کہا تھا، اے عبدالعلیم میرٹھی، جب تم اس ڈاکٹر کے سامنے سوال جواب کرنے کے لیے تیار ہو جانا، جب آمنے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا، جب تمہیں معلوم چلے کہ تمہیں اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے تو تم اپنے آنکھوں کو بند کر دینا، اور تم جب آنکھ بند کرو گے، اپنا تصور، میرا تصور اپنے ذہن میں رکھو گے تو انشاءاللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے امام احمد رضا وہاں حاضر۔ وہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان، جو پائے کے بزرگ بھی ہے، ایک جید عالم بھی ہے۔ اور جب آپ عرب کی سرزمین پہ پہنچے تھے، جس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ، جو آج بھی کمپیوٹر اتنا سائنس ٹیکنالوجی یعنی اتنا سائنس ترقی کر گیا، آج بھی کمپیوٹر دوارا یا چھاپنے والے مشین دوارا اتنا تیز تحریر نہیں فرما پاتا ہے جتنا تیز تحریر حضرت امام احمد رضا نے فرمائی تھی۔ وہ اس شخص کا نام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان، جو ہندوستان کی سرزمین سے عرب کی سرزمین پہ کعبہ معظمہ کا حج کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے تو لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد آپ سے مسئلہ و مسائل کرنے لگے، مسئلہ و مسائل کے سوال کرنے لگے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی وقت ایک بیٹھک میں آپ نے الدولۃ المکیہ لکھی ہے، جس کتاب کو دیوبندی عالم بھی پڑھتے ہیں، جس کتاب کو وہابی بھی پڑھتا ہے،
اب مجھے ڈر نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے اور امام احمد رضا کا ماننے والا صرف علم ہی نہیں، علم سے انسان بھٹک سکتا ہے، لیکن جس کے سینے میں امام احمد رضا کا عشق ہو جائے تو پوری دنیا ایک طرف، امام احمد رضا خان کی محبت ایک طرف، کیا کہ امام احمد رضا کی محبت وہ محبت تھی کہ امام احمد رضا نے قلم جب جب اٹھایا ہے تو نبی کی تعریف کس انداز سے کی ہے، شعر ملاحظہ فرمائے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بولتے رہیے، بولیے، کیا کہ جو نبی سے اٹیچمنٹ ہو گیا، جو نبی سے اٹیچ ہو گیا، تا قیامت تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ اب اس سے بولیے گا کیسے، تو آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، بلال کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، اتنے کالے تھے بلال، لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو لوگ مؤذن رسول کے نام سے جاننے لگے، ان کے اذان کے دیوانے ہو گئے اور کہنے لگے بلال جب سے مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وب سے ہماری کان ترس گئی ہے تمہاری اذان سننے کے لیے، اے بلال پھر سے وہی اذان سناؤ جو اذان نبی کے دور میں سنایا گیا۔ وہ بلال جو تو شاعر کے امام احمد رضا کیا لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بولیے تھوڑا سا اور آواز نکالیے۔ احمد رضا کا عرس کا مہینہ ہے، آج بریلی کی سرزمین پہ دھوم مچا ہوگا، کہا ہو ڈاکٹر صاحب، آپ گئے ہیں نا بریلی، بریلی کے سرزمین پہ دھوم مچا ہوگا، اور ایسا دھوم صرف ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا سے بڑے بڑے عالم دین وہاں تشریف لاتے ہیں، عام آدمی کم جاتا ہے لیکن بڑے بڑے عالم دین پوری دنیا سے امام احمد رضا کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے۔ امام احمد رضا کیا فرما رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اب برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، اب بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ پھر اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکے، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکے، مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب فرش والے ہم کیا جانیں کہ نبی کی عظمت ہے کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم کیا جانیں کہ نبی کی عظمت ہے کیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔